ہمارے پاس مہمان تو موجود ہیں ہی, آپ نے دیکھ لیا ماسٹر شاٹ میں, ان سے آپ کا تعارف, ویسے ان سے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, لیکن تعارف ہے. لیکن ان سے پہلے ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ ہم پچھلے گھنٹے میں اپنی ویمنز کرکٹ ٹیم کی جیت کی بات کر رہے تھے, اینڈ دے ہیو ون دا سیریز اگینسٹ نیوزی لینڈ, دے آر ان نیوزی لینڈ. تو جب جیت ہو جائے تو انجوائمنٹ بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے نا, تو اس کے کلپس ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں. کیا کر رہی ہیں گرلز انجوائے کر رہی ہیں. نیوزی لینڈ از بیوٹیفل, بائی دی وے, بیوٹیفل, اٹس گرین اینڈ not that we have been there, but بہت ہی خوبصورت جگہ لگتی ہے. کوئنز ٹاؤن میں یہ ان کا دورہ انہوں نے کیا. مجھے تو نام ہی بڑا اچھا لگا ہے, اور تصویروں سے پتہ چل رہا ہے دیٹ زبردست موسم بھی ہے, اینڈ دے ڈیزرو ٹو ہیو سم فن. اچھا, پیچھے جو چیئر لفٹ ہے یہ خاصی خطرناک لگ رہی ہے, تو میں تو نہیں اس پہ بیٹھنے والا. خطرناک کو کیوں, وہ انجوائے کر رہی ہیں, آپ کو یہاں بیٹھ کے ڈر لگتا ہے. مجھ سے تو معلم جبا کی چیئر لفٹ نہیں برداشت. نہیں, معلم جبا کی چیئر لفٹ کے ساتھ حادثے ہوئے ہیں. نہیں, ویسے حادثے تو مجھے نہیں پتا, بٹ اٹ از, I don't know, I was just too afraid. We are not going to talk negative. The girls did well, and they're having fun, having a great time, and they deserve to enjoy their win. And what better place than New Zealand? So yes, that's good. Girls gotta have fun. بس کافی ہوگی, اتنے میں اتنا ہی کافی ہے. اچھا, ابھی ہم آگے بڑھیں گے, اور جیسے جیسے 8 فروری قریب آ رہا ہے, واپس آ جائیں. ہاں, ٹیم کو زیادہ اچھی لگ رہی ہیں لڑکیاں. جیسے جیسے 8 فروری قریب آ رہا ہے, سیاسی جماعتوں نے انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں. سیاسی میل ملاقاتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. کل آپ نے دیکھا چوئی صاحب اور میاں صاحب کتنے برسوں بعد ملے ہیں. بہت ہی عجیب. مجھے ویسے کبھی کبھار نا ہمیں دیکھ کے, کیونکہ اتنی پرانی باتیں نہیں گزری ہوتی نا, جب پی ٹی آئی اور ان کا پورا ملاپ تھا ایک, لیکن اس میں چودھری صاحب نہیں, وہ بھی تھے, بیچ میں رفٹ ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تھوڑا سا, نہیں, وہ ہمیشہ نہیں رکھتے تھے. It was one female and Q was one, and then بیچ میں رفٹ آیا. one outside, مطلب وہ خیر, ٹک ٹاک کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. عام انتخابات 2024 کا ماحول ایسا لگ رہا ہے کہ اب بن رہا ہے. جلد سے جلوسوں میں تیزی آ رہی ہے. وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو مزید 17 ارب 40 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے ہیں. مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو کل 27 ارب 40 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں. وزارت خزانہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو جو بھی بجٹ درکار ہوگا وہ دیا جائے گا. انتخابات میں استعمال کے لیے انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ کا کام چل رہا ہے. ایوری تھنگ از گوئنگ آن. مطلب جو ایک آپ کو سسٹم چاہیے ہوتا ہے نا, when you know کہ elections are just round the corner. سپریم کورٹ کی بھی ہدایت تھی, منفی قیاس آرائیاں کرنے سے بھی سخت منع کیا تھا سپریم کورٹ. اس کے باوجود چند روز سے ایسی آوازیں اٹھیں جس سے خامخواہ الیکشن سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے. نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے بھی بار بار یقین دہانیاں کروائی ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات کافی مرتبہ دہرا چکے ہیں. اور وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور یہ بھی ایکچولی جب بالکل اپوائنٹ ہوئے تھے اور تب ہم نے ان سے پوچھا تھا, وی اسٹل ریممبر, تب بھی آپ نے کہا تھا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے, کوئی ڈیلے, کیونکہ اس وقت تو بہت بات کی جا رہی تھی نا. اب تو چلیں پکچر از مچ کلیئر کہ یہ سیٹ اپ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, وقت سے زیادہ آپ لوگوں کو یہاں رہنے دیا جائے گا. بٹ یو گائز آر گوئنگ سون. جی بالکل. جمعرات 8 فروری 2024. اب کیونکہ تاریخ آ چکی ہے تو اب کسی کو شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے. تو ہم پوری طرح سے پر اعتماد ہیں, اور الیکشن کمیشن بھی ہے, اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں, آپ نے خود رپورٹ کیا. اچھا, بیچ میں شوشہ ہوتا تھا کیونکہ ڈیورنگ دس ٹائم اٹس بین اے فیو منتھس کہ انٹرم سیٹ اپ ہمارا چل رہا ہے. ظاہر ہے ہماری معیشت بھی سنبھلی, جس کی بیسس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ اب معیشت سنبھل رہی ہے تو میں بھی کہیں سے کوشش کی جائے کہ اس سیٹ اپ کو ٹول دیا جائے یا اسی کو چلنے دیا جائے. واز آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے یہ کہیں تھاٹ تھی ڈیورنگ دس پروسیس, یا یہ بالکل بے پر کی اڑائی جا رہی تھی؟ یہ تھاٹ ضرور تھی, لیکن ہمارے ہاں نہیں تھی. کہاں تھی؟ یہ ان لوگوں کی طرف ہوگی, ان لوگوں کی پیدا کردہ ہے جن کے ذہن بہت زرخیز ہیں, جو اتنے شاندار قسم کے وہ مفروضات وہ گھڑتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, وہ پھر وہ ٹوٹتے ہیں, پھر دوسرے بناتے ہیں. لیکن ہماری طرف کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کبھی بھی نہیں تھا. اور انٹرن سیٹ اپ اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس پوائنٹ کو لے کے ایک ہی نقطے پہ تھے کہ انتخابات وقت پر ہی ہونے ہیں. اینڈ بھائی اگر کہیں سے کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ بھئی اس سیٹ اپ کو مزید ٹائم دیا جائے یا دیا جا سکتا ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. میں نے وفاقی کابینہ کے اندر اور ریاست کے جتنے بھی اہم ادارے ہیں وہاں سے کسی سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی کہ جی وہ ذرا معیشت
چل پڑی ہے تو جو ہے وہ ہم کچھ آگے کریں. اچھا معیشت تو چل پڑی ہے لیکن امن و امان کی صورتحال ذرا چیلنج ہے. بالکل امن و امان پہ ہی ہمارے ہیں کہ جب بھی الیکشنز نزدیک آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ سینسیٹیو ایریاز ہوتے ہیں, کچھ ہائیلی سینسیٹیو ایریاز ہوتے ہیں. ابھی تو ہم نے ملک میں دیکھا ہے کچھ انٹورڈ انسیڈنٹس بھی ہوتے رہے ہیں. کس طرح کنٹرول کریں گے, کس طرح میک شور کریں گے کہ بالکل امن و امان کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے اور الیکشنز بھی سموتھلی ہو جائیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان has expressed his concern and reservation کہ پختونخوا میں ہم کیسے کیمپین چلائیں. دیکھیں امن و امان کے مسائل ہر الیکشن میں ہوتے ہیں, اور اس وقت جو امن و امان کے جو مسائل ہیں وہ جو خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے اندر ہیں وہ حقیقی مسائل ہیں, لیکن اس سے زیادہ شدید مسائل سے ہم دو چار ہو چکے ہیں اور ہم نے الیکشنز کرائے ہیں. شاید ہم لوگوں کا حافظہ ذرا کمزور ہے. 2008 کے الیکشنز میں امن و امان کی صورتحال کیا تھی اور 2013 میں کیا تھی, اگر اس کا موازنہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کل کا میں کہہ نہیں سکتا کہ کل کیسے حالات ہوں گے, لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ ایسی خراب صورتحال نہیں ہے کہ ہمیں الیکشن کرانے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو. تو اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں مسائل ہیں. مولانا صاحب نے یہ ضرور فرمایا ہے, اس سے پہلے وہ سردی کی بات کرتے تھے جی. پھر آپ انتخابی تاریخ کو دیکھ لیں کہ اس ملک میں جو پہلے بالغ رائے دہی کے انتخابات ہوئے تھے 1970 میں, وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئے تھے. تو دسمبر میں زیادہ سردی ہوتی ہے فروری کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں. تو بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہمیشہ رہتے ہیں, چاہے وہ موسم کے ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, لیکن وفاقی کابینہ کے اندر اس قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی سیکنڈ تھاٹس نہیں ہے کہ جی ہم نے الیکشن 8 فروری کو نہیں کروانی. اچھا جی, لیول پلینگ فیلڈ کی کچھ جماعتیں شکایتیں کر رہی ہیں. ظاہر ہے آل دو پیپلز پارٹی کو بھی ذرا شکایت تھی, لیکن سب سے زیادہ شکایت تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہو. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, بٹ ہاؤ وڈ دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میک شور کہ انتظامیہ اور یہ جو عبوری حکومتیں ہیں یہ تمام جماعتوں کو برابر مواقع فراہم کریں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے, اور کہیں بھی کسی کی بھی عام ٹوسٹنگ نہ ہو رہی ہو, کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو رہی ہو. دیکھیں جب انتخابات میں جاتے ہیں نا اور آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو مظلوم اپنے آپ کو ثابت کرنا اور متاثر اور جو وکٹم جو ایک اپنے آپ کو ثابت کرنا, ایک ہمدردی والی جو صورتحال پیدا کرنا, یہ ہر سیاسی جماعت کی ضرورت بن جاتی ہے کہ جی ہم تو بڑے, ہمارے ساتھ تو بہت برا حال ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پچھلے دنوں آپ ہی کے شہر میں نے سنا کہ وہ جماعتیں جو پیپلز پارٹی سے باہر کے علاوہ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی سندھ کے اندر تو جو ہے وہ صرف لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ شکایت کرتی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. مسلم لیگ نون سے بات کرے وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمیں نقصان ہوا تھا 2018 میں اس کا ابھی تک ازالہ نہیں ہوا, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اگر کسی کو مل رہا ہے تو وہ ایک تو ہما اور عبداللہ سلطان کو مل رہا ہے اور دوسرا مجھے مل رہا ہے. تو آپ کے خیال میں اور کسی کو نہیں مل رہا. بٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنجز تو ہیں ظاہر ہے. جی اگر ریزرویشنز ہوں پارٹیز کو, مطلب اس طرح تو ہم ان کو برش سائڈ نہیں کر سکتے, کیا ان کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں وہ یہ جو شکایات ہیں کسی بھی جمہوریت کے اندر, شور شرابہ, جائز ناجائز ہر طرح کی شکایت کرنے کی اگر آپ لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے تو پھر جمہوریت کس چیز کی ہے؟ جمہوریت کوئی قبرستان تو نہیں ہے کہ جہاں پر خاموشی ہو. تو یہ اس طرح کی آوازیں آنا بہت معمول کی بات ہے, اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. البتہ اگر کوئی جائز شکایت ہیں تو 3 فورمز ہیں. میڈیا جہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, عدالتیں ہیں اور الیکشن کمیشن ہے. یہ تینوں ادارے ہمارے ملک کے فعال ہیں, اس لیے میں بہت سکھ چین سے. اچھا منصر صاحب, جب آپ لوگ آئے تھے ایز این انٹرم سیٹ اپ آیا تھا, اکانومی ظاہر ہچکولے کھا رہی تھی, اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں پہلے سے شروع ہو گئی تھیں, لیکن اس کے بعد کچھ اقدامات کیے گئے جس سے روپے کی قدر بھی ذرا سنبھلی, حالات بھی بہتر ہوئے, ہماری اسٹاک ایکسچینجز پرفارمنگ انپریسیڈنٹلی جو رائز ہے, اور یو نو تھنگز سیم اسٹیبل ناؤ.
So what is the latest that वज़ारत ख़ज़ाना has briefed you? Is this temporary relief या फिर अब हम सही ट्रैक पे आ गए हैं, because you spokesperson for the federal government too? So आप हमें बता सकते हैं, और दूसरा ये कि during this time नहीं, एक्चुअली लेट अस ऐड, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना की जो रिपोर्ट आई है तो वो भी उनका भी यही कहना है हम ट्रैक पे सही हैं, लेकिन वो ट्रैक पे सही होने में महंगाई में कोई कमी नहीं आई। वो भी नहीं तो वो ज़रा उसका एक्सप्लेन कर दें कि वो अब तक काम क्यों नहीं हो पाया। देखें जी, जो आपकी इकॉनमी के जो मईशत की जो बुनियादें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो जब तक ठीक नहीं होंगी और फंडामेंटल डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो ये जो लोगों के लिए जो बेहतरी है वो एक दिन में नहीं आती। लोगों के जो ख़राब हालात हैं वो भी एक दिन में नहीं हुए और बेहतरी भी एक दिन में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें आपको बेहतर नज़र आ रही हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा है कि जी जो बैनुल-अक़वामी जो सरमायाकार हैं वो उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, तो ये चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन जो बेसिक जो डायरेक्शन है वो तो अगली जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो करेगी। निजकारी हम कितनी तेज़ी के साथ कर पाते हैं, PIA की और दूसरे जो आप लोग अभी तो पूरी हुकूमत में इस सिलसिले में इक़दामात एज एन प्रोसेस आगे बढ़ा है, PIA की प्राइवेटाइजेशन से मुताल्लिक़ तेज़ी के साथ जा रहे हैं। फवाद हसन फवाद साहब जो है वो उनकी आप ब्रीफिंग्स देख लें तो बहुत तेज़ी के साथ ये मामला जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टील मिल्स का था, उनको डीलिस्ट किया क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही कोई बिडर था और वो इतनी बुरी थी, तो उसको दोबारा उस प्रोसेस में डालेंगे। लेकिन ये चीज़ें बेहतर होंगी कि जैसे हमारी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इलेक्शंस हो जाएं और जो मुस्तकबिल की जो हुकूमत है या जो सियासी जमातें हैं वो कोई किसी कौमी इत्तेफाक राय पर पहुंच जाएं कि जी हमने मुल्क की मईशत को किस तरह से आगे ले जाना है। तो फिर देखिए, प्राइवेटाइजेशन वाला ये क्या एक स्टेज सेट किया जा रहा है कि आगे हुकूमतें आएंगी उनके लिए आसान हो, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द मोमेंट। देखें, पिछली पार्लियामान तो ये मंजूर करके गई थी। जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट है वो वही है जो कि वो हमें देकर गए। हमने किसी इदारे को उस लिस्ट में न शामिल किया है, न कोई निकाला है उस तरह से। तो हम उम्मीद करें कि जो हमारी जो सियासी जमातें हैं वो सियासत ज़रूर करें, लेकिन जो मुल्क का जो मुआशी मुस्तकबिल है उस पर उनका इत्तेफाक राय होना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले, वरना हम कब तक जो है वो इस तरीके से चलते रहेंगे जैसे कि हम। अच्छा, अभी हमारे तमाम निगरान सूबाई वज़ीर आला और वज़ीर कॉप जो चल रही थी दुबई में, वो सारे पहुँचे हुए थे ज़ाहिर है, और इससे पहले भी पिछले घंटे में भी हम बात कर रहे थे, हुकूमतें तो आएंगी, डायरेक्शन देगी, लेकिन एट द सेम टाइम इदारे वहीं मौजूद रहते हैं, महकमे होते हैं। अब क्या बता सकते हैं कि कितनी संजीदगी है फेडरल लेवल पे हमारी हुकूमतों में जो इससे पहले गई हैं या अभी जो हैं या आएंगी, कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज, जो स्मॉग चल रही है, आलूदा तरीन शहरों में हमारे शहरों का शुमार होता है, आर वी टेकिंग दिस सीरियसली बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग अस ऑन डेली बेसिस, और ये अगर हमने नहीं रोका और नहीं सोचा तो हमारा क्या बनेगा? देखें, एक एहसास तो है हुकूमत और रियासत के इदारों में, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि सिर्फ हुकूमती इदारों के अंदर कोई रियलाइजेशन हो उससे मुआशरा तब्दील नहीं होता जब तक कि नीचे से आपके जो रवैये हैं उनमें तब्दीली नहीं आए। तो मीडिया के अंदर ये बात हो, घरों के अंदर ये बात हो, स्कूलों में ये बात हो, आपके ड्रामों में ये बात हो, आपके म्यूज़िक में बात हो, एक पूरा एक एकोसिस्टम आपको बनाना पड़ता है। अगर कोई आपने मुस्तकिल और सस्टेनेबल अगर आपने कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है तो सिर्फ आप सरकारी इदारों या किसी एक एजेंसी पर आप उसको नहीं छोड़ सकते। खैर, इंसेंटिव तो वैसे ऊपर से ही आता है, सीरियसनेस ऊपर से आती है और उसके बाद माइल्ड किया जाता है पॉपुलेशन को, बिकॉज वो और इतनी चीज़ों में लगे हुए हैं, आपको पता है, इकोनॉमी, महंगाई, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग। लेकिन अगर उनको कोई चीज़ दिखाई जाए, जैसे हम अब इससे पहले भी बात कर रहे थे, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज में बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि उनको पता हो लोगों को। क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन कंट्रोल इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब अगर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के नहीं है तो आवाम को तो मतलब इतनी बड़ी आबादी है, इनको जब तक कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जुनैद जमशेद साहब को हम याद कर रहे हैं, आज उनकी 7वीं बरसी है। आपका कोई फेवरेट गाना है उनका? वैसे बहुत सारे गाने वैसे फेवरेट हैं हमारे, तो उनके दिल दिल पाकिस्तान तो हम सबका फेवरेट है, दिल के नजदीक है और उसी से हमने शुरू भी किया था। इन एनी केस अभी हमने ब्रेक लेनी है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब तो हमारे साथ हैं।